بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطعين وقال تعالى وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں آ چکی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ فرماوے تو دنیا کی کوئی چیز اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی۔ فائدہ پہنچانا، حفاظت کرنا، نقصان پہنچانا، نقصان دور کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا تو اللہ کیسے حفاظت فرماتے ہیں، وہ عجیب و حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ آج کے حالات میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، عصمت، پاک دامنی، اولاد اور بچوں کی حفاظت کیسے ہو۔ یاد رکھو، ہر چیز کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہے کہ کسی چیز کی حفاظت سے اللہ تھکتے نہیں ہیں۔ دنیا میں ایک آدمی کو کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ تھوڑے دنوں میں تھک جائے گا۔ ایک چوکی دار بھی رات بھر چوکی کرتا ہے تو صبح تھک جاتا ہے، پھر صبح سے دوپہر یا شام تک سوتا رہتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے اللہ ایسے حفاظت کرنے والے ہیں کہ وہ کسی کی حفاظت سے تھکتے نہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے ذرا بھی بھاری نہیں، اور وہ اللہ بڑے اونچے مقام والے، بڑی عظمت والے ہیں۔ حفاظت کے معاملے میں ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ان خطرناک حالات میں مسلمانوں کی ہر چیز کی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ بس ہمارا یقین اللہ پر ہو جائے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے لگ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو عورت کو ایک خون آتا ہے، اور ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے پابندی آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے، نماز کی نہیں ہوتی، اور یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آئے تو بیماری کا خون کہا جائے گا، اور اگر اس سے کم دنوں میں بھی اگر وہ خون چلا جائے تو عورت پاک ہو سکتی ہے۔ آج کل کمزوری کا زمانہ ہے، بہت سی عورتوں کو بہت کم دنوں میں وہ خون بند ہو جاتا ہے، لہذا اگر وہ خون 40 دن سے پہلے بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ ایسا طے نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پورے 40 دن تک نماز اور روزہ چھوڑ دینا ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہاں، وہ اس کی آخری حد ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ سلسلہ چلے تو وہ بیماری کا خون کہلائے گا اور پھر نماز روزہ اس میں کرنا پڑے گا، لیکن اگر اس سے پہلے بند ہو جائے تو اتنے ہی دن گنے جائیں گے اور وہاں سے نماز روزہ شروع کرنا پڑے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عام طور پر عورتوں کو جو خون آتا ہے وہ نہیں آیا، یہ اللہ کی حفاظت کا ایک انتظام تھا، بس خون کا ایک قطرہ نکلا اور وہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم کے علاوہ ظاہری طور پر صندوق کے دریا میں چلے جانے کے سلسلے میں مفسرین نے ایک دوسری روایت بھی نقل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان دریا کے کنارے پر تھا، آپ کی والدہ نے دریا کے کنارے پر ایک گہوارہ بنا دیا تھا اور اپنے بچے کو اس گہوارے میں رکھ دیا کرتی تھی، اور جب بھی موقع ملتا اور ضرورت ہوتی تو اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی تھی۔ اور یہ اس لیے کیا کہ ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی فرعون کی پولیس آ جائے گی، گھر میں تفتیش ہوگی تو بچے کی جان خطرے میں ہوگی، اس لیے بچے کو گھر سے باہر رکھو۔ ماں نے ایک لکڑی کی پیٹی بھی لا کر رکھ دی تھی تاکہ گھر پر کوئی آتا تو اس بچے کو پیٹی میں رکھ کر سلا دیتی، دریا میں چھوڑ دیتی۔ وہ پیٹی دریا کے پانی میں تیرتی رہتی، پھر جب وہ چلا جاتا تو وہ پیٹی نکال لیتی تھی اور کھول کر بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے معصوم بچے کی حفاظت کے لیے کیسے اسباب اختیار فرمائے کہ ایک تو گہوارہ تیار کیا، صندوق بھی خرید کر لے آئی، اور جیسے ہی لگتا کہ کوئی سرکاری آدمی آیا ہے تو پیٹی میں رکھ کر پیٹی دریا میں چھوڑ دیتی۔ عام طور پر لکڑی کی پیٹی پانی پر تیرتی رہتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس میں ہم کو اسباب اختیار کرنے پڑتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے بچہ دے سکتے، لیکن بچے کے لیے اسباب کے طور پر شادی کرنی پڑتی، ورنہ بغیر سبب کے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے روزی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں حلال روزی کے لیے کاروبار کرنا پڑتا ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، دکان کھولنی پڑتی ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اب یہ جو لکڑی کی پیٹی تھی یہ بہہ کر دور نہ چلی جائے، اس کے لیے ایک لمبی رسی رکھی تھی، اس رسی کا ایک کنارہ پیٹی کے ساتھ اور دوسرا کنارہ اپنے باڑے میں درخت یا پتھر کے ساتھ باندھ کر رکھتی تھی۔ جیسا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں ان کو بڑے رسے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کشتی پانی کے بہاؤ میں آگے نہ چلی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کی حفاظت کا یہ تیسرا ذریعہ اپنایا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، بعض تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رسی باندھنا بھول گئی، اب وہ پیٹی آگے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بہت فکر ہوئی، یہ بھی اللہ کا ایک نظام تھا کہ اللہ نے بھلوایا کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا، بچے کی فکر ماں کو ستانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اپنے بچے کی جو شفقت رکھی ہے
اس کی وجہ سے ماں بہت غمگین رہتی ہے۔ جب کبھی بچہ گھر سے باہر جاتا ہے یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ماں کے دل پر اس کا بڑا غم ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوان بیٹوں سے بیٹیوں سے، کہ گھر سے کہے بغیر نکل جاتے ہو۔ جتنے وقت میں اسکول مدرسے سے گھر پہنچنا چاہیے اتنے وقت پر پہنچتے نہیں ہو، گھومتے رہتے ہو۔ تو ماں جانتی ہے کہ وہ گھر میں بچوں کا کیسے انتظار کرتی ہے۔ ماں کا نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ پینے میں دل لگتا ہے، نہ سونے میں دل لگتا ہے، ماں کا دل بے چین رہتا ہے۔ اللہ نے ماں کے دل میں بڑی عجیب محبت رکھی ہے۔ کچھ سال پہلے ہمارے یہاں گجرات میں کچھ اور کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا، اور بھاونگر اور سریندر نگر میں بھی اس کے بڑے اثرات ہوئے تھے۔ ہزاروں انسان شہید ہو گئے تھے اور بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس موقع پر سورت کے رہنے والے ایک عمران بھائی، انہوں نے بتایا کہ زلزلے کے دنوں میں ان کا چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ فلیٹ میں رہتے تھے۔ انہوں نے خود اپنا قصہ بتایا کہ ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد گھر میں سو رہے تھے اور زلزلہ آیا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ کہتے میں جان بچانے کے لیے تیزی سے سیڑھی یا لفٹ کی طرف بھاگا، لیکن میری بیوی تو وہیں کھڑی ہے، اپنے معصوم بچے کو گود میں لیا پھر نکلی۔ باپ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر نکلی، اس لیے کہ اس کے دل میں اولاد کی بڑی محبت اور بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہی ماں کا دل کہلاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے وقت پر عورتیں موقع کا فائدہ اٹھا کر کہتی ہے، دیکھ لیا کس کے دل میں بچے کی محبت زیادہ ہے، ایسے تو کہتے رہتے ہو میرا بچہ میرا بچہ۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی پانی میں بہہ کر نکل گئی تو والدہ کو بہت غم ہوا۔ اسی غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ لا تخافی ولا تحزنی، ڈرو مت، غم مت کرو، انا رادوہ الیک، کہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچائیں گے، وجاعلہ من المرسلین، اور ان کو رسولوں میں سے ایک رسول بنا دیں گے۔ آگے اللہ کی شان دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام فرعون کے محل میں کیا، جہاں موت کا نقشہ ہے، جہاں دشمنی کا نقشہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کہ تو ان کو مارنے پر تلا ہے، ہم تیرے ہی گھر پر اس کو پال کر بڑا کریں گے اور تیرے خاتمے کا سبب بنے گا۔ مفسرین نے عجیب روایت لکھی ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیٹی کی حفاظت کرتا تھا۔ دریا میں موجیں آتی تھی، وہ پیٹی کبھی اوپر اچھلتی تھی کبھی نیچے کی طرف جاتی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس پیٹی کی ڈوبنے سے حفاظت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ فرشتوں کا نیک لوگوں کی خدمت کرنا یہ قرآن مجید میں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارے رب تو اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غمگین مت ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور اللہ کے حکموں پر جم جاؤ۔ اللہ دنیا میں مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کی طاقت رکھتے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت دیکھو، جو اصل پانی کا بہاؤ تھا وہاں سے وہ پیٹی الگ ہو گئی، اور جو دشمن تھا فرعون کے گھر میں وہ پیٹی پہنچ رہی ہے، اور اس گھر میں بھیج کر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کا سامان کر رہے ہیں۔ نیل ندی میں، اس ندی میں سے ایک شاخ، ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے باغ کی طرف جاتی تھی۔ پیٹی اس نہر میں بہہ کر فرعون کے محل کی طرف جانے لگی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ دریا میں بہتی ہوئی کسی اور ملک میں چلی جاتی، وہاں حضرت موسیٰ بڑے ہوتے، پھر اس ملک میں آتے اور پھر یہاں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوتا، لیکن نہیں، اللہ کی قدرت، اللہ فرعون کے محل میں پہنچا رہے۔ وہ پیٹی اللہ نے فرعون کے محل میں کیسے پہنچائی، اس سلسلے میں الگ الگ طریقے کی کئی روایتیں۔ پہلی روایت، فرعون کی بیٹی اور بیوی دونوں سمندر کے کنارے پر نکلے ہوئے تھے، انہوں نے دریا میں ایک پیٹی بہتے ہوئے دیکھی،
فرعون کی بیٹی پہلے دوڑ کر گئی کہ میں پیٹی نکالوں کہ اس میں کیا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ فرعون کی بیٹی کو برس کی بیماری تھی، اللہ کی قدرت، جب اس نے پیٹی کھولی تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا برکت والا بنایا تھا کہ فرعون کی بیٹی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگایا، اللہ نے اسی وقت اس کی برس کی بیماری کو ختم کر دیا۔ وہ بچی کہنے لگی کہ یہ بچہ تو بہت برکت والا ہے، اتنے سالوں سے میرا علاج ہو رہا ہے لیکن شفا نہیں ہوئی، اور اس بچے کی برکت سے آج مجھے شفا مل گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے، قرطبی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں 300 برکتیں رکھی۔ بعض تفسیری روایتوں سے پتہ چلتا ہے، دوسری روایت کہ فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت کرنے والی عورتیں دریا کے کنارے تھیں، ان عورتوں نے یہ پیٹی دیکھی، نکال لی، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پیٹی کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا رکھا ہوا۔ پھر کسی نے رائے دی کہ پیٹی مت کھولو، اس کو ویسے ہی رہنے دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی قیمتی مال، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہو۔ اگر ہم پیٹی کھول دیں گے تو ہم پر تہمت آ سکتی ہے کہ ہم نے اس میں سے کچھ نکال لیا ہے، لہذا پیٹی بند رکھو اور اس کو آسیہ کے پاس لے جاؤ اور اس کے حوالے کر دو۔ اگر ہم کسی کے گھر جائے تو اس کے گھر میں سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے، بازار میں جائے تو بغیر اجازت یا قیمت کے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، یہ چوری کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو کسی کے گھر کام کرنے جائے تو ان کو بھی امانت داری کا برتاؤ کرنا چاہیے، چوری خیانت سے خود کو بچانا چاہیے۔ فرعون کے زمانے کی خادمائیں اتنی امانت دار تھی کہ انہوں نے پیٹی نہیں کھولی، کہتے کہ وہ پیٹی اس طریقے سے اٹھا کر لائی کہ اندر کی چیز بالکل ہلنے نہیں پائی۔ جیسے دودھ یا شربت سے بھرا ہوا گلاس ہم کیسے سنبھال کر لے جاتے ہیں کہ دودھ اور شربت کے گرنے سے کپڑے خراب نہ ہو، ایسے ان خادماؤں نے اس پیٹی کو سنبھال کر آسیہ کے حوالے کر دیا۔ آسیہ نے وہ پیٹی کھولی، اندر سے ایک معصوم، خوبصورت، پیارا پیارا، گورا گورا بچہ نکلا، اور چہرہ ایسا چمکتا اور اتنا خوبصورت تھا کہ جو بھی دیکھے فوراً پیار کرنے لگ جائے۔ اور اللہ نے ایسی نورانیت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں کسی انسان کو ایسی نورانیت اور محبوبیت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ تم میرے نظروں کے سامنے پرورش پاؤ۔ یعنی اللہ کی محبتوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی، کھانا بھی شاہانہ مل رہا ہے، اور فرعون جس کی عادت ہی ظلم کی تھی اس کے باوجود اس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں رکھ دی۔ حضرت آسیہ کی نظر میں کوئی انسان اتنا محبوب اور پیارا نہیں تھا جتنا یہ بچہ محبوب اور پیارا تھا، اس لیے کہ بچے سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور یہ بچہ تو کل بڑا ہو کر اللہ کا نبی بننے والا ہے، آخر وہ بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہوگا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ فرعون جیسا دشمن بھی اس بچے کو گود میں اٹھا کر کھیلتا تھا، جیسے حقیقی باپ اپنے بچے کو گود میں لے کر کھیل کرواتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو محبت ڈالی گئی تھی اس کی برکت تھی۔ تیسری روایت، مفسرین نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے کہ فرعون کا ایک معمول تھا کہ وہ روزانہ اپنی بیوی آسیہ کو لے کر اپنے محل کا جو حصہ سمندر کے کنارے پر آتا تھا وہاں تفریح کے لیے نکلتا تھا۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ پردے کے اہتمام اور محرم کے ساتھ کھلی ہوا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، تھوڑی چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھجور کا جھنڈ تھا، جہاں کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ جگہ متعین کر کے بتائی جاتی ہے، تو وہاں پہ دونوں نے دوڑ میں ریس لگائی۔ پورا لمبا قصہ روایتوں میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر جب میرا بدن موٹا ہو گیا
اور میں نے ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ اس تمہاری پہلے والی جیت کے بدلے میں. معلوم ہوا کہ پورے شرعی پردے کے اہتمام کے ساتھ اس طرح اگر کرنا ہو تو کر سکتے. اس میں ڈپریشن کا علاج بھی ہوتا ہے. صبح صبح کھلے پاؤں ہری گھاس میں چلنے سے دماغ بھی ٹھنڈا رہتا ہے. دوسری روایت میں کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ باغیچے میں ہوا کھانے کے لیے آیا ہوا تھا. باغ میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ کوئی پیٹی جا رہی ہے. فرعون نے اس پیٹی کو نکالنے کا حکم دیا. پانی کے بالکل کنارے ایک درخت تھا. اس درخت کے پاس آ کر کے وہ پیٹی رک گئی. وہ پیٹی نکال کر فرعون کے پاس لائی گئی. اس کو کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے لگا جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کھیل لگاتا ہے. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنے والا سال چل رہا ہے، اس لیے جو پولیس بچوں کے قتل پر مقرر تھی وہ پہنچ گئی. اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ کوئی سرکاری قانون ہو تو سرکار کے جتنے بھی ذمہ دار اور سرکاری عملہ ہوتا تھا ان پر بھی قانون جاری ہوتا تھا. لہذا فرعون کے دربار میں آنے والے بچے کو بھی فوراً قتل کرنے کے لیے پولیس آ گئی. فرعون کی بیوی آسیہ یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھی. بہت نیک عورت تھی، کمزوروں پر رحم کرنے والی، صدقہ کرنے والی. اس نے فرعون کو سمجھایا کہ اس بچے کی جان معاف کر دو، ایک ہی تو بچہ ہے، اس ایک کی جان بخش دو. قرآن میں ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلو، اس کو تم قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، شاید کہ یہ بچہ ہم کو کام آئے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور یہ فیصلہ کرتے وقت فرعون کو اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا. اب آسیہ نے فرعون سے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ بچہ تو 1 سال سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے اور آپ نے بچوں کے قتل کا حکم 1 سال سے دے رکھا ہے، اس لیے یہ بچہ قتل والے حکم میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ جب حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کے گھر میں حفاظت فرماتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ فرعون جیسے دشمن کے گھر میں پہنچنے کا جو ذریعہ بنا وہ سمندر بنا. حالانکہ سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ لگا رہتا ہے. اللہ جب کسی کی حفاظت فرمانے پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن میں اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے. 8 دن گزر گئے لیکن کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے چین بے قرار ہے کہ وہ بیٹی کہاں گئی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار تھا. بیٹے کی جدائی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی جو کیفیت اللہ نے بیان فرمائی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں ماں کی محبت تمام محبتوں اور رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ماں کے دل میں کیسی محبت ہوتی ہے وہ ماں بننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. آج کل جو نوجوان اپنی ماں کا دل دکھاتے، گھر سے بغیر پوچھے نکل کر چلے جاتے، سنتے نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک ماں کے دل میں کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس دن سمجھ میں آئے گی جب اللہ ان کو ماں بنائے گا. وَأَصْبَحَ فُؤَاد، مفسرین نے لکھا ہے کہ فؤاد اس وقت کہا جاتا ہے جب دل میں کسی وجہ سے غم اور فکر کی آگ لگی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں. خیال آتا ہے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا خیال آتا ہے. مفسرین نے فارغاً کی کئی تفسیریں لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھا ہے کہ دنیا بھر کے تمام خیالات نکل گئے تھے، صرف بیٹے کا خیال دل میں آیا.
اور اس وقت ایسی حالت میں اللہ نے کہا تھا کہ غم نہ کرنا، ڈرنا نہیں، ہم ان کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ آج کل جب بچہ کہیں دور جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، دارالعلوم جاتا ہے، تو ماں کو رونا آتا ہے۔ ڈرو مت، اللہ کے لیے بھیجو، اللہ بچے کو عزت کا تاج پہنا کر واپس لائیں گے، اللہ بچے کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اللہ عالم، مفتی، حافظ، قاری، دائی اور ذاکر بنائیں گے، اپنی زندگی بھی بنائے گا اور نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ جب اللہ کا وعدہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے بیٹے کے متعلق جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل خالی ہو گیا، کوئی چیز سوچ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بے قراری اور ڈر کے وقت اس طرح کی کیفیت ہو جایا کرتی۔ اس لیے جس شخص پر کوئی اس طرح کا معاملہ مسلط ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فیصلہ کسی دوسرے سمجھدار دیندار آدمی کے حوالے کر دے، خود انسان ایسے وقت فیصلہ کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ماں نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، کہ ذرا جاؤ معلوم کرو تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، زندہ ہے یا کسی جانور نے کھا لیا۔ اب اس میں بہن کے لیے دو باتیں تھی، ایک تو ماں کا حکم، دوسرے بھائی کی محبت۔ ماں کا حکم کہ جاؤ تلاش کرو، اور دل میں بھائی کی محبت کہ میرے بھائی کا کیا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ امت کی ہر بہن کے دل میں بھائی کے لیے ایسی محبت عطا فرمائے۔ آج تو بھائی بہنوں میں بھی جھگڑے ہوتے، سال ہر سال ہو جاتے ہیں، لیکن بہن بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، اور بھائی بہن کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، اور جھگڑا بھی کس کا؟ دنیا کی چند کوڑیوں کا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کا حکم پورا کر رہی ہے اور بھائی کی محبت میں صندوق کی تلاش میں نکلی۔ ایک جگہ عجیب منظر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی خادمائیں لے کر کھڑی ہے، دودھ پلانے والی دایا کی تلاش ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن اجنبی کے انداز میں دور کھڑی ہے، انجانی بن کر دیکھتی رہی تاکہ کسی کو بہن ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شاہی گھرانے میں پہنچ گئے، بہن بھی پیچھے پیچھے محل میں پہنچ گئی۔ اللہ کی عجیب قدرت کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے، اللہ نے حرام کر دیا، کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پیتے۔ اس میں اللہ کی بڑی حکمت تھی، اس لیے کہ اگر وہ کسی پرائی عورت کا دودھ پی لیتے تو ماں سے بے پرواہ ہو جاتے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور دوسری بڑی حکمت جو اللہ کی طرف سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصر کی جو قبطی بے ایمان عورتیں تھیں، ان کے دودھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے۔ اب فرعون کی بیوی کو فکر ہوئی کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، دودھ پیے گا تو زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا۔ اس فکر نے حضرت آسیہ کو بے چین کر دیا۔ یہ اس محبت کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی۔ ایک دو دن نہیں، 8 دن ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں، اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر دودھ کے زندہ بھی رکھا۔ کش میں جب زلزلہ آیا تھا، ایک جگہ جب مکان کا ٹوٹا ہوا ملبہ ہٹایا تو دیکھا گیا کہ اس ملبے کے نیچے ایک ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ بھی دبا ہوا۔ اللہ کیسے حفاظت کرتے کہ مکان ٹوٹ گیا، مکان کے سامان کے نیچے ماں دب کر مر گئی، عورت کا پورا بدن صحیح سالم، لیکن اس ماں کے سر پر زخم آیا تھا جس سے ایک ایک قطرہ خون کا بہتا رہتا تھا، اور وہ خون کا قطرہ بچے کے منہ میں جاتا تھا۔ اس کو بچہ چاٹ کر تقریباً 3.5 دن تک زندہ رہا۔ 3.5 دن یا 4 دن کے بعد اس بچے کی رونے کی آواز سنی، بڑی بڑی مشینیں لائی گئی، اس ملبے کو اٹھایا گیا اور بچے کو زندہ نکالا گیا۔ اللہ حفاظت کرنے والے۔ 8 دن گزرے، حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ الگ الگ عورتوں کو لایا جا رہا ہے، سب عورتوں کو لگا کر کوشش کر رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو فرعون نے پورے شہر میں اعلان کروایا کہ پورے شہر سے عورتیں آئے
اور آ کر دودھ پلانے کا انٹرویو دے۔ یہ اعلان فرعون کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے سب کو یقین تھا کہ بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا، بہت ساری دولت ملے گی، اس لیے بہت ساری عورتیں دودھ پلانے کے انٹرویو میں آ گئی، پھر بھی یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ 8 دن تک ماں کا دودھ نہ پینے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان موٹی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے ماں کا دودھ بہت بڑی نعمت ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون نے اٹھا لیا، فرعون اس کو گود میں لے کر کھلا رہا ہے، تو ماں کو اور زیادہ غم ہوا کہ یہی تو ہمارا دشمن ہے، یہی تو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ماں کی بے چینی اور بڑھ گئی کہ قریب تھا کہ وہ دوڑ کر فرعون کے پاس پہنچ جاتی اور کہتی ہے میرا بچہ ہے، اور فرعون کو جب پتہ چلتا کہ یہ بنو اسرائیل کے خاندان کا بچہ ہے تو شاید فرعون اسی وقت قتل کروا دیتا، لیکن اللہ فرماتے ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها، کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا راز ظاہر کر دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو جما دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ تم ابھی چپ رہو، چپ رہنے میں فائدہ ہے، اپنے بیٹے کا راز مت کھولو، ثابت قدم رہو، کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے۔ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں خاموش رہنا چاہیے، اور اس کی برکت سے ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکیں گے، بات بگڑنے سے بچ جائے گی۔ جیسے کسی وقت شوہر، خسر، ساس، نند غصے میں ہو، چپ رہنا چاہیے۔ ایسے موقع پر سامنے سے جواب دیا تو دونوں طرف سے گرمی ہو جائے گی، آفت بڑھ سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، طلاق پڑ سکتی ہے، گھر سے نکال دیے جانے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر خود کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے 2 کان بنائے ہیں، ایسے فتنے کے موقع پر ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتا اور وہ 8 دن سے بھوکا ہے، قریب گئی اور کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں تم کو ایک گھر بتلاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ معلوم ہوا کہ کوئی نیکی یا بھلائی کی جگہ ہم کو معلوم ہو تو دوسروں کی رہبری کرنی چاہیے۔ آج تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری بھلائی ہم اکیلے لے لیں، دوسروں کو بتلاتے نہیں ہیں۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو دوسروں کی بھلائی کا نام ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی بھلائی پہنچانی چاہیے۔ یہ دین ہے، دین کا خلاصہ ہے۔ ہم لوگ ہر اعتبار سے بخیل بنتے جاتے، ہم کو کوئی بھلائی نظر آتی ہے تو ہم کسی کو بتلاتے نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسروں کی بھلائی چاہو، دوسروں کو دینی اور دنیاوی بھلائی پہنچاؤ۔ اب اس وقت تک کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے فرد ہیں۔ اس لیے روایتوں میں لکھا ہے کہ فرعون کا وزیر حامان کہنے لگا کہ اس لڑکی کو پکڑو، جیل میں ڈالو، یہ بولے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ یہ لڑکی اتنے یقین سے کہہ رہی ہے کہ میں اس گھر کی رہبری کرتی ہوں جس گھر والوں کا یہ دودھ پی لے گا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت چالاکی سے کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ پریشان ہو، اس لیے میں بادشاہ کی خیر خواہی میں تم کو بتلانا چاہتی ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بہن کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی ماں کو بلا کر لاؤ۔ بہن اپنی ماں کو بلا کر لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی، وہ ماں کی خوشبو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناک میں پہنچی فوراً انہوں نے رونا بند کر دیا۔ ایک ماں کی ممتا، محبت اور ماں کے بدن کی خوشبو بچے کے لیے کتنی اچھی ہوتی ہے کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا۔ ماں نے اس بچے کو گود میں لیا، فوراً اس بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے پاس واپس پہنچائیں گے اور ان کو رسولوں میں سے ایک رسول بنا دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ نے کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، کہ
کہ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ تمہاری ماں کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اگر اولاد نیک اور نمازی ہے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دوبالا ہو جاتی ہے۔ اسی کو ایک دعا میں سکھایا گیا جو ہمیں مانگنی چاہیے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ رحمان کے بندے دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور اے اللہ تو ہم کو تقوی والوں کا امام بنا دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی ماں پہنچی، بچے کو گود میں لیا، بچہ فوراً دودھ پینے لگا۔ اس پر فرعون نے فوراً کہا کہ تو عجیب عورت ہے، اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا، صرف تیرا دودھ پیا۔ حضرت موسیٰ کی امی جان جواب دیتی ہے کہ میرے بدن میں ایسی خوشبو ہے جو بچہ سونگتا ہے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کتنے بھی کمزور حالات ہو جائے، ہم کو اللہ پر یقین اور توکل پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، کیسے حالات میں اللہ حضرت موسیٰ کی کیسی حفاظت کرتے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، شریعت کے حکم کو پورا کرنے والے بنو۔ آج دکھ اسی کا ہے کہ اتنے خطرناک حالات میں بھی مسلمان اللہ کا حکم پورا کرنے والے نہیں بنے۔ مسلمانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اب ماں ہوتی ہے بے قرار، بے چین، آج تک جو راز چھپایا تھا فرعون کے سامنے ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے، تو کیا حال ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کا راز ظاہر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کو جوڑ کر رکھا، مضبوط کر کے رکھا، اور وہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ دل کا جمنا اور ثابت قدمی یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، اور یہ دونوں نعمتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو عطا فرمائی تھی تاکہ بیٹی کا حال کسی کے سامنے ظاہر نہ کر۔ صبر اور ایمان کی برکت سے اللہ دلوں کو تھام رکھتے۔ جیسے ہجرت کے موقع پر جب مکہ کے دشمن غار کے دروازے تک پہنچ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہو گئی، اور بہت اطمینان سے نماز میں کھڑے رہے۔ اس آیت میں بڑا سبق ہے کہ گھر کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے دلوں کا جوڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ ساس اور بہو، شوہر اور بیوی، بچے اور والدین میں دلوں کا جوڑ بہت ضروری ہے۔ اگر دل کا یہ جوڑ ہوگا تو گھر کا نظام ٹھیک چلے گا۔ شادیاں ہوتی ہے تو عام طور پر یہ نصیحت کرنی چاہیے اور یہ کی جاتی ہے کہ ہر ساس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے، اور ہر بہو ساس کو اپنی ماں سمجھ لے، کبھی جھگڑے نہیں ہوں۔ اسی طرح ساس اپنے دل میں انتقام کا بدلے کا جذبہ نہ رکھے۔ بعض مرتبہ ہماری بڑی عمر والی بہنیں ساس بنتی ہے تو ان میں بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے کہ جب میں بہو بن کر آئی تھی نا تو میری ساس نے مجھے جتنی تکلیف پہنچائی ہے اتنی نہیں تو کم از کم اس سے آدھی تکلیف میری آنے والی بہو کو پہنچانی ہے۔ جس ساس نے تمہیں تکلیف پہنچائی معاف کر دو، اس کو آخرت کے حوالے کر دو، لیکن آنے والی بہو کا کیا قصور، اس کو کیوں پریشان کرتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ربط نہ آیا، اور وہاں اصحاب کہف میں جہاں 7 نوجوانوں کا قصہ بیان کیا ہے وہاں بھی یہی جملہ ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ غار میں سونے والے چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا
لقد قلنا اذا شططا، اللہ کہتے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور یہ اس وقت ہوا جس وقت وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی کی اور عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بڑی بیکار بات کریں گے۔ شرک سے بھرے ہوئے دور میں انہوں نے یہ آواز لگائی، اور جب ان کے خلاف پلان چلا، سازش چلی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ گھریلو زندگی میں جب دلوں میں جوڑ آتا ہے تو گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے، دلوں میں جوڑ نہیں ہوتا تو عالی شان بنگلہ ہونے کے باوجود گھر جہنم ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں تجربہ کر لو، اسی طرح تنظیمیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ اگر آپس میں دلوں کا جوڑ ہوگا تو کام چلے گا، اور دلوں میں توڑ ہوگا تو کام کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے بہت خصوصی انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کی چھاتی کو قبول کیا، اس سے خود والدہ اور وہاں موجود لوگوں کو خوشی ہوئی، اللہ کا وعدہ مکمل ہوا، بیٹا گود میں آ گیا۔ جس فرعون کا ڈر تھا اسی کے گھر میں امن سے زندگی گزار رہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے تخت پر کھیلتے، بچھونے پر لیٹتے اور فرعون کی سواریوں کو استعمال کرتے، اور پھر فرعون کی طرف سے روزانہ وظیفہ بھی مل رہا ہے۔ اب فرعون اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بہت اصرار کیا کہ تم یہاں شاہی محل میں رہ کر بچے کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ آسیہ کے دل میں بچے کی محبت بہت تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ میری نظر سے ہٹ جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، فرعون اور آسیہ کی غرض ہے، اس لیے یہ بچہ میرے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے، اب یہاں جو شرط لگانا ہو منظور کر لو۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں شاہی محل میں نہیں رہوں گی، میں تو اپنے گھر پر رہ کر اس بچے کو دودھ پلاؤں۔ آسیہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اس بچے کو بھیجتے رہنا تاکہ اس کو دیکھ کر اپنا دل ٹھنڈا کروں، میرے ذہن کو سکون ملے، اور تم کو روزانہ دودھ پلانے پر اجرت کے طور پر 1 دینار ملے گا۔ 1 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزانہ سونے کا 1 سکہ کما رہی ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو کہلوایا کہ بچہ واپس مجھے سونپ دو۔ ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی سگی ماں ہے، بلکہ پورے مصر میں یہ شہرت تھی کہ یہ بچہ آسیہ اور فرعون کا ہے۔ اس سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا غم زیادہ ہو گیا کہ بچہ میرا ہے، اور لوگ نام لے کہ یہ فرعون اور آسیہ کا بچہ ہے، ایک ماں یہ کیسے گوارا کر سکتی؟ اب حضرت آسیہ نے پورے شہر میں اعلان کروایا کہ میرا یہ جو بچہ دودھ پینے کے لیے دایا کے یہاں گیا ہوا تھا وہ آج میرے محل میں واپس آ رہا ہے، تو وہاں سے میرے محل تک جس گلی جس محلے سے یہ گزرے تم اس کا اکرام اور استقبال کرو، یہ شہزادہ ہے۔ اب جب اعلان ہوا تو پوری قوم کے لوگ راستے پر نکل کر بچے کو تحفے دے رہے، استقبال کر رہے، پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پہنچا دیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ آگے چل کر اللہ نے اس بچے کو نبی بھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پورے واقعے میں وہی کام کر کے دکھایا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور اس کی برکت سے بیٹی کی حفاظت جیسی عجیب نعمت نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا، جو چیزیں پسندیدہ نہ ہو ان چیزوں کو دور کرنے میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں بڑا دخل ہے۔ آج کے حالات میں یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے تعلق عطا فرمائے، اپنا کامل یقین عطا فرمائے۔ آج کے حالات یقیناً بڑے خطرناک ہیں۔ پوری دنیا، صرف ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا کا ماحول اس وقت ایسا ہے
کہ امت کے بڑے تو بڑے بچوں کی جانیں بھی خطرے میں. ایسے حالات میں ہماری حفاظت وہی اللہ کریں گے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریائے نیل میں اور فرعون کے دربار میں حفاظت فرمائی. بس ضرورت ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ کے سامنے رونے والیاں بن جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو بے چینی تھی، اللہ تعالی ہمیں گناہوں پر ایسی بے چینی عطا فرما دی. بے چینی رونے اور معافی مانگنے سے اللہ کی مدد آئے گی. دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ سے مانگنے والیاں بنو، اللہ حالات کو ٹھیک کر دیں گے. اس مجلس کی ایک آخری بات عرض کر دوں. تاتاری قوم، آپ نے سنا ہوگا تاریخ، کہ جس قوم نے مسلمانوں پر ظلم کیا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا، اس قوم نے بغداد میں ایسے ظلم کیے کہ بغداد کی ندیوں پر مسلمانوں کی لاشوں سے پل بنے. اور پھر کیا بات تھی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ پوری تاتاری قوم ایمان لے آئی. اس پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، مل گئے پاسبا کعبے کو صنم خانے سے. اللہ نے بت کدے سے کعبے کے محافظ پیدا فرما دی. ان حالات میں مدد اور حفاظت اللہ تعالیٰ آج بھی لا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم سچے پکے اللہ والے بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، رجوع کرنے والے، رونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اور ہر حال میں اللہ ہی سے مدد مانگنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.